بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی پر توجہ بھی دے رہے ہوں گے۔ پچھلے سبق کی آپ نے پڑھائی بہت اچھے سے کر لی ہوگی۔ آج ہم حاضر ہیں سبق نمبر 2 کے ساتھ۔ صفحہ نمبر ہے 6۔ سبق کا نام ہے برائی نگر۔ نگر کہتے ہیں شہر یا کسی گاؤں کو، مطلب برائیوں کا شہر۔ آئیے اب چلتے ہیں سبق کی پڑھائی کی طرف۔ دنیا کی رونقوں اور چہل پہل سے دور، بہت دور، پاتال کی گہرائیوں، پاتال کہتے ہیں زمین کے سب سے نچلے حصے کو، میں وہ جگہ بڑی عجیب سی تھی، تب بہت مختلف سی تھی۔ یہاں نہ سورج کی کرنوں کی روشنی اور حدت تھی، وہاں سورج کی نہ تو کرنیں پہنچتی تھی اور نہ ہی ان کی گرمی، نہ تازہ اور ٹھنڈی ہوا کا گزر، مطلب وہاں پر ہوا تک کا گزر نہ تھا، نہ یہاں پھولوں کی خوشبو تھی، نہ سبزے کی ہریالی، بس گھٹن، سیلن کی بدبو اور اندھیرا۔ گھٹن کہتے ہیں جس جگہ ہم سانس نہیں لے سکتے وہاں ہمیں گھٹن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سیلن کسی جگہ جب پانی ٹھہرا رہتا ہے بہت عرصے تک، جیسے کہ ہمارے چھتوں پر بھی سیلن لگ جاتی ہے، اور اندھیرا، اور اس سیلن سے پھر بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جگہ ہماری دنیا سے بالکل مختلف تھی۔ اس جگہ کا نام برائی نگر تھا اور یہاں دنیا بھر کی برائیوں کا بسیرا تھا، مطلب دنیا بھر کی برائیاں وہاں رہتی تھی۔ یہاں رہنے والوں کو اپنی جگہ سے بہت پیار تھا۔ یہاں کی سیلن اور بدبو انہیں بھاتی تھی، مطلب وہاں کی سیلن اور بدبو انہیں اچھی لگتی تھی، اور یہاں کی تاریکی میں انہیں سکون ملتا تھا، تاریکی اندھیرے میں سکون ملتا تھا۔ مگر آج یہاں معمول سے کچھ زیادہ ہی رونق اور گہما گہمی تھی، تب چہل پہل تھی۔ آج یہاں تمام برائیوں کا اجلاس ہو رہا تھا، جس میں ہر کسی کو اپنی اپنی کارکردگی بیان کرنی تھی، مطلب سب کو اپنی اپنی رپورٹ پیش کرنی تھی۔ اجلاس کی صدارت تمام برائیوں کا سردار جھوٹ کر رہا تھا، مطلب اس اجلاس میں جو صدر تھا وہ تمام برائیوں کا سردار تھا۔ تمام برائیاں اپنے اپنے کارناموں کی تفصیلات کے ساتھ موجود تھیں، اور ان کا صدر جھوٹ ہر کسی کی کارکردگی کا جائزہ لیتا اور مفید مشورے دیتا، مطلب وہ سب کی رپورٹ سنتا کہ کس نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور پھر انہیں اور مشورے بھی دیتا کہ آگے انہیں کیا کرنا ہے۔ آج ان میں ایک چھوٹی بچی چگلی بھی شامل تھی۔ اس کی عمر بہت کم تھی اور وہ پہلی بار اس جلسے میں شرکت کر رہی تھی۔ اسے یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ یہاں سب برائیاں اور ان کے بچے موجود تھے۔ حسد نے صدر صاحب سے کہا، جب میں لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے کھیلتے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے دیکھتا ہوں تو میرا دل گھبراتا ہے اور مجھے غصہ آتا ہے، اس لیے میں ان کے پیچھے لگ جاتا ہوں۔ بہت سے انسان ایسے بھی ہیں جنہیں ہم نے اپنے قبضے میں کر رکھا ہے، قبضے مطلب اپنی گرفت میں کر رکھا ہے، اور وہ ہمارے چیلے بن گئے ہیں، چیلے مطلب ساتھی بن گئے ہیں، دوست بن گئے ہیں، اور وہ ہمارے کام میں مدد کرتے ہیں۔ صدر جھوٹ نے کہا، تمام برائیوں کا فرض ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائیں اور لوگوں کی خوشیوں کو ختم کر کے ان کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں۔ اس کام کی ذمہ داری نفرت، بدگمانی اور غیبت پہ ڈالی جاتی ہے۔ ہم ایسا ہی کریں گی، ہم ایسا ہی کریں گی۔ تمام برائیاں غصے سے پیر مارتے ہوئے ایک آواز میں بولی، مگر جناب یہ کس طرح ممکن ہے؟
دنیا کے لوگ تو ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ننھی چگلی نے اپنی باریک سی آواز میں کہا۔ یہ کون بولا؟ جھوٹ غرایا۔ جناب، یہ ننھی چگلی ہے، یہ ابھی بہت چھوٹی ہے اور کچھ نہیں جانتی، لالچ نے جواب دیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، صدر جھوٹ غصے سے بولا۔ جاؤ، دنیا میں جہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے کھیلتے، ایک دوسرے کا خیال کرتے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے نظر آئیں، ان کے پیچھے لگ جاؤ، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت بھر دو، انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑا دو، اور جہاں پیار، درگزر اور خلوص ملے ان کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ یہ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ جہاں پر یہ موجود ہوں وہاں برائیاں زندہ نہیں رہ سکتی۔ بچے ہمارا سب سے بڑا شکار ہیں۔ بچپن میں وہ جو باتیں سیکھ لیتے ہیں وہ ساری زندگی نہیں بھولتے۔ انہیں ماں، باپ اور اساتذہ سے جھوٹ بولنا سکھاؤ، اور جب وہ جھوٹ بولنا سیکھ جائیں گے تو دوسری ساری برائیاں انہیں سکھانا آسان ہو جائے گا، اور انہیں علم سے دور کر دو تاکہ ساری دنیا میں جہالت کا اندھیرا پھیل جائے۔ پیارے بچوں، صدر جھوٹ نے کیا کہا کہ بچے ہمارا سب سے بڑا شکار ہیں، کیونکہ جو باتیں وہ بچپن میں سیکھ لیتے ہیں وہ اسے اپنی تمام عمر نہیں بھولتے۔ انہیں ماں باپ اور اساتذہ سے جھوٹ بولنا سکھاؤ اور انہیں تعلیم سے دور کر دو، کیونکہ جب تعلیم نہیں ہوگی تو ہر جگہ جہالت کا اندھیرا پھیل جائے گا۔ ننھی چگلی نے کہا، مگر جناب، میں ایک بار اپنی امی کے ساتھ انسانوں کی دنیا میں جا چکی ہوں۔ وہاں کے اجالے میں میری آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ چندھیا جانا مطلب آنکھیں بند ہو جانا، روشنی سے آنکھیں نہ کھل پانا، اور وہاں بکھری پھولوں کی خوشبو سے مجھے چھینکیں آتی ہیں، اور وہاں کی تازہ ہوا میں میرا دم گھٹتا ہے۔ ظلم بولا۔ ننھی چگلی، فکر نہ کرو، جب ہم سب مل کر دنیا سے محبت، ہمدردی اور درگزر کو ختم کر دیں گے تو اس دنیا پر صرف ہمارا قبضہ ہوگا اور تمام انسان ہمارے غلام ہوں گے۔ وہ آپس میں لڑیں جھگڑیں گے، ہر طرف خود غرضی اور لالچ کا اندھیرا ہوگا، ظلم کی بدبو ہوگی اور حسد کی گھٹن ہوگی۔ پھر دنیا میں نہ تو کوئی پھول کھلے گا، نہ کوئی ستارہ چمکے گا، پوری دنیا پر ہماری حکومت ہوگی، اور ہمیں یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے محنت سے کام کرنا ہوگا۔ میں ضرور یہ کام کروں گی، ننھی چگلی نے ہرا کر کہا، اور برائیوں کا بڑا سا گٹھڑا اٹھا کر دنیا کی طرف چلی گئی۔ پیارے بچوں، جھوٹ تمام برائیوں کا سب سے بڑی جڑ ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ برائیوں کی جکڑ میں آ جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک جھوٹ کو بولنے کے لیے ہمیں دبانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں، اور اس طرح ہم جو ہیں وہ برائیوں کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والا اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تمام برائیوں سے دور رہیں، اور پیارے بچوں، ہمیشہ اپنے والدین، اساتذہ کرام سے سچ بولا کریں تاکہ آپ برائیوں کے ساتھی نہ بنیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے اس سبق کی پڑھائی بہت اچھے سے کرنی ہے، اور اگر پڑھائی سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھیے اور سبق کی پڑھائی پر توجہ دیں۔ ہم دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔